صدائے کربلا. کسی نے کوفہ کے رستے میں دی یہ شے کو خبر کہ قتل ہو گئے مسلم اور ان کے دونوں پسر نہ جائے آپ بھی نہ جائے آپ بھی اس سمت کو تو ہے بہتر. تب اس سے کہنے لگے رو کہ شاہ جن و بشر اجل رسیدہ منم میروم بکر بلا اجل رسیدہ منم میروم بکر بلا گزاشت نوبت مسلم رسید نوبت کسی نے کوفہ کے بہن سے بلا کر سب کو حضرات نے کہا کربلا والو ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جائیں کربلا والو. ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائے ہم نہ ہوتا حشر اب تم سے جدا کربلا والو. خدا را مرنے والوں کی نہ روکو راہ رہنے دو. خدا را مرنے والوں کی نہ روکو راہ رہنے دو. مجھے لائی ہے یا میری خزائے
بلا والو محب آئے جو بعد مرگ بے کس کی زیارت کو محب آئے جو بعد مرگ بے کس کی زیارت کو بتا دینا انہیں میرا پتہ ہے کربلا والو ہماری خبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا ہماری خبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا ملے فرصت تو پڑھنا فاتحہ ہے کربلا والو میں چھپ جاؤں گا گر ایک مٹھی خاک ڈالو گے میں چھپ جاؤں گا گر ایک مٹھی خاک ڈالو گے یہیں بن جائے گا مرقد میرا ہے کربلا والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو کربلا آوے صدائے کربلا ذوق ایثار میں پانی کو ترسنے کی قسم پیاس کے ابر کا ساحل پہ برسنا ہے ستم خشک ہونٹوں کی عبارت نے دیا زور قلم کون بھولے گا شرافت کے 72 آدم کون بھولے گا شرافت کے 72 آدم رد ظلمت کی جو تحریک جنم پائے گی زندگی جلوے شبیر میں ڈھل جائے گی بھوک اور پیاس کی شدت تھی پشکوے نہ گلے گل ہوئی شمع تو یہ ماہ و نجوم اور کھلے حشر میں دے گا خدا ان کو وفاؤں کے صلے انتہا یہ کہ محمد کو بھی ایسے نہ ملے انتہا یہ کہ محمد کو بھی ایسے نہ ملے جہاں الفت کے شہیدوں پہ سلام آئے گا وہاں شبیر کے انصار کا نام آئے گا کون کہہ سکتا ہے بے تابی حرکا عالم رات بھر اشک بہاتی رہی چشمیں پرنم ہر نفس کاٹ رہا تھا یہ خیال پیہم ہائے میں گھیر کے لایا ہوں محمد کے حرم کبھی کہتا تھا یہ داغ اب نہیں جانے والے آج پیاسے ہیں مجھے پانی پلانے والے
زخم بنتا تھا جو بہتے ہوئے دریا کا خیال، انگلیاں کاٹ کے دانتوں سے یہ کرتا تھا سوال، خشک ہوتے ہیں میرے ہاتھ سے زہرا کے نہال، میں ہوں جس نے شہ والا کو دیے رنج و ملال، لائق دار ہوں مجرم ہوں خطاوار ہوں میں، جس کو اللہ نہ بخشے وہ گناہگار ہوں۔ ہائے افسوس ہائے افسوس، میرے ہونٹوں پہ آئے پانی، اور کونین کا مختار نہ پائے پانی۔ کیا قیامت ہے، زمانہ تو بہائے پانی، اور اللہ کے پیاروں میں نہ جائے پانی۔ کبھی فرزند سے کہتا تھا کہ اے نور نظر، زندگی آج ہے تقدیر کے دو راہے پر، ایک طرف شام کا دربار ہے اور خلعت و زر، ایک طرف تشنہ لبی اور محمد کا پسر، جا رہا ہوں پسر رحمت کونین کے پاس، چین آئے گا مجھے فاطمہ کے چین کے پاس۔ الغرض فاطمہ کے چاند کو دیکھا حر نے، نور پایا تو کیا شکر کا سجدہ حر نے، بہرے تسلیم جو ہاتھوں کو اٹھایا حر نے، پا لیا اپنے مقدر کا سویرا حر نے، پرچم مہر ادھر چرخ کہن نے کھولا، اور حر کے ہاتھوں کو ادھر شاہ زمن نے کھولا۔ کھول کر ہاتھ محبت سے کہا اے بھائی، تو عجب وقت پہ مہمان ہوا ہے بھائی، کیا تجھے پیش کروں آب و غذا اے بھائی، بھوکے پیاسے ہیں میرے سب رفقا اے بھائی، عالم رنج و مصیبت ہے بھرے گھر کے لیے، اب تو ملتا نہیں پانی علی اصغر کے لیے۔ حر نے کی عرض کیا صاحب الطاف و کرم، آپ ہیں حسن ازل، آپ ہیں تقدیر امم، آج بندے کو دیا آپ نے وہ جاہ و حشم، ساری دنیا ہو زر و سیم تو اٹھے نہ قدم، یہ بھی کیا کم ہے کہ سینے سے لگایا مولا، ارے آپ نے مجھ کو جہنم سے بچایا مولا۔ دل کو بے چین کیے دیتا ہے ارمان بہشت، پھر رہا ہے میری نظروں میں گلستان بہشت، بن چکا ہوگا میرے واسطے ایوان بہشت، آپ کہلاتے ہیں سردار جوانان بہشت، اب مجھے رن کی اجازت ہو پیمبر کے لیے، اب مجھے رن کی اجازت ہو پیمبر کے لیے، ارے نہر چھوڑایا ہوں جامع میں کوثر کے لیے۔ شانہ حر پہ شہدی نے رکھا دست کرم، اور محبت سے کہا اے میرے تابندہ حشم، دل شبیر اٹھائے گا جدائی کا علم، جا میرے شیر بلاتے ہیں تجھے شاہ امم، جس میں مسلم ہیں اسی قصر ہنسی میں رہنا، جا مسافر چمن خلد بری میں رہنا، پائی خوشبو تمنا تو کھلا دل کا گلاب، حر کا چہرہ ہوا اسلام کی فصل شاداب، نیک فرزند بڑھا تھام کے گھوڑے کی رکاب، اور بغل گیر ہوئے جملہ حسینی اصحاب، پشتے رہوار پر جس وقت دلاور آیا، بولے اصحاب مقدر کا سکندر آیا، تیغ لہرا کے رسالوں کو پکارا حر نے، بزدلاں پالیا قسمت کا ستارہ حر نے، آج تقدیر کو جی بھر کے سنوارا حر نے، دیکھ لو موڑ دیا کفر کا دھارا حر نے، میں نہ کہتا تھا شہیدی کی عنایت ہوگی، شامیوں
اب میری جاگیر میں جنت ہو. پاس جس دم ستم و جور کی یلغار آئی، حر کے بازو میں نئی قوت پیکار آئی. چار جانب سے جو تلوار پہ تلوار آئی، مستقل دور میں غازی کے طرحدار آئی. کہیں نیزے کہیں بھالے کہیں سر گرتے تھے، جن کا سایہ تھا نحوست وہ شجر گرتے تھے. پل جھپکتے ہی ہوئی ایسی جھنا جھن پیدا، جس کی تشبیہ لکھوں نغمہ میدان وغا. دیکھتے دیکھتے وہ خون کا بادل برسا، زندگی چیخ اٹھی دیکھ کے رنگین فضا. ایک اشارہ جو کیا خون کی غواصہ نے، گھنگرو باندھ لیے موت کی رقاصہ نے. ڈھال کے ساتھ گرے ہاتھ جفاکار گرے، دل کی پریاں ہوئیں آزاد پرستار گرے. پسلیاں سینوں سے نکلی تو کمادار گرے، گردنیں خود میں الجھی رہیں اسوار گرے. حر کی تلوار نے ڈالی وہ دہائی توبہ، صاف کہتی تھی قیامت کی صفائی توبہ. کس نے یہ کیفیت جنگ دکھائی توبہ، وہ جدا ہو گیا بازو وہ کلائی توبہ. جس نے رفتار کو دیکھا وہ نظر غائب تھی، اور سر بچایا جو کسی نے تو کمر غائب تھی. زندگی کیسے فراموش کرے گی وہ وغا. حر پہ قربان ہے تاریخ شجاعت بخدا. شیر تنہا تھا ہزاروں سے کہاں تک لوٹا، جسم پر زخم تھے جیسے کوئی پھولوں کی قبا. فصل ایماں تھی جو تکمیل پہ لہرائی تھی، اور عشق شبیر کے گلشن میں بہار آئی تھی. بہہ گیا خون رگوں میں تو نقاہت آئی، دیدہ شوق میں تنویر شہادت آئی. اور جب خاک پہ سر رکھنے کی نوبت آئی، زندگی سامنے شبیر کی صورت آئی. سوئے جنت نگہے قلب و جگر سے دیکھا، حر نے آقا کو تشکر کی نظر سے دیکھا. اس طرف اپنے مجاہد پہ تھی مولا کی نظر، چشمے پرآب تھے احساس علم سے سرور. اپنے زانوں پہ رکھا پیار سے مہمان کا سر، خون چہرے سے کیا صاف یہ جملے کہہ کر، آج تیرے لیے اعزاز بڑے ہیں اے حر، میرے نانا تیرے پہلو میں کھڑے ہیں اے حر. اے میرے حر تجھے چھاتی سے لگاتے ہیں علی، ارے ماں کی صورت تجھے دیتی ہے دعا بنت نبی. ہاتھ سر پر تیرے رکھے ہیں حسن میرے اخی، اے میرے شیر مبارک ہو حیات ابدی. دیکھ تو کیا تیرا اللہ دکھاتا ہے تجھے، ارے بھائی کہہ کر میرا عباس بلاتا ہے تجھے. اپنے مخدوم کی آواز پہ حر تھرایا، دل کا ارمان سخن بن کے لبوں پر آیا. عرض کی آپ نے خادم پہ کرم فرمایا، میں کہاں اور کہاں روح نبی کا سایہ. ارے تیر گردن میں جو پیوست ہے معذور ہوں میں، ارے گفتگو کیسے کروں آپ سے مجبور ہوں میں. تیر گردن سے حسین ابن علی نے کھینچا، اور تیر کھینچا تو عجب درد کا منظر دیکھا. زخم سے صورت فوارہ لہو بہنے لگا، باندھا مظلوم نے رومال بطول حضرا. خلد کو سامنے دیکھا تو جہاں چھوڑ دیا، اور حر نے مولا کی طرف دیکھ کے دم توڑ دیا. محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، النار المشركين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين
أبي القاسم محمد اللهم صل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد. فیضان علی قدر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، مخاطبت ہے رسول خدا سے کہ قل کہہ دو اے حبیب کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا دنیا سے جانا یہ عالمین کے پروردگار کے لیے ہے۔ رسول اعظم نے اپنی زندگی کی اہمیت کو بتایا ہے، اپنی عبادت کی اہمیت کو بتایا ہے۔ رسول اعظم نے اپنی حیات کو بتایا ہے کہ اہمیت کیا ہے، یعنی رسول کا اٹھنا، رسول کا بیٹھنا، رسول کا جینا، رسول کا دنیا سے جانا صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ قرآن کی محکم آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اور یعنی جب رسول سے مخاطبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے بعد جو ائمہ اطہار آئے ہیں ان سے بھی مراد یہی آیت ہے، کیونکہ رسول اعظم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ جیسے رسول کی عبادت، رسول کا جینا، رسول کا دنیا سے جانا، اسی طرح سے علی کی عبادت، علی کا جینا اور علی کا دنیا سے جانا، اسی طرح سے حسین کی عبادت، حسین کا جینا، حسین کا دنیا سے جانا، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ مولائے کائنات کی زندگی اگر دیکھیں آپ اور رسول خدا کی حیات اگر آپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے دنیا کی مصیبتوں سے انسان کو نکالنے کے لیے رسول اعظم نے کوشش کی ہے۔ یہ پورا کا پورا اسلام جو آیا ہے یہ انسانیت کو جو اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے ان کو روشنائی کی طرف لے کر جائے۔ ہر مسئلے کا حل، ہر پرابلم کا سلوشن اسلام پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی بغیر کوئی تعصب والی عینک لگا کر دیکھے تو پتہ چلے گا اسلام انسانوں کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ اسلام ہے، یہ وہ نبی ہے کہ جنہوں نے انسان جب پیدا ہوا تو لا تعلمون شیء کی منزل میں تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، ایک وحشی تھا۔ وہ زمانہ جہاں پر لوگ چھوٹے بچوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، ایسے وقت میں، ایسے بربریت میں اللہ نے مصطفیٰ کے نور کو بھیجا۔ آپ آئے ہیں تو آپ نے وحشی کو انسان بنایا، انسان کو مسلمان بنایا اور مسلمان کو سلمان بنایا۔ آپ غور کریں کہ رسول اعظم نے کس طرح سے محنت کی، مشقت کی، 23 برس تک کہاں کہاں رسول نے بسیرا کیا، کتنی مشکلیں اٹھائیں انسانیت کی خاطر، انسانوں کو جنت میں لے جانے کی خاطر۔ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جینا، آپ کا دنیا سے جانا، آپ کی عبادت سب کچھ میرے لیے ہے، تو ہمارا بھی جینا، ہماری بھی عبادت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ آج دنیا والے ہر انسان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کسی ایک فرقے، کسی ایک مذہب، کسی ایک کاسٹ کی گفتگو نہیں کر رہا، کہ آج انسان چاہتا ہے کہ ہم کو آنکھوں سے دیکھنے میں وہ ایکسپیرینس مل جائے۔ ہم مانیں گے اس وقت جب ہم کان سے سنیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ میٹیریل ورلڈ ہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ انسان کا دعویٰ ہے، انسان کہتا ہے، لیکن انسان کچھ نہیں جانتا تھا، نامعلوم تھا، معلوم کی طرف جانے لگا، جہالت میں تھا، علم کی طرف جانے لگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مختلف قومیں مختلف دور میں گزری ہے، جس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے
کہ انسان جو ہے کسی کو اپنا ایک مثال بنا لے, ایک ایگزامپل بنا لے, ایک کیریکٹر کو پیش کرتا ہے جس کو دیکھ کر, جس کے نقش قدم پر اگر اپنے نقش کو رکھ دے گا اور اگر وہ انسان کامیاب ہے تو یہ انسان بھی کامیاب ہو جائے گا. جو انسان میں کمیاں ہیں اور انسان میں جو فیلیئرز ہے وہ کامیابی کی طرف چلے جائیں گے. اگر ہم نے ایسے کیریکٹر, تو کئی مذاہب نے ایک ایک کیریکٹر کو پیش کیا, اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیریکٹر کیسا ہو, اس میں کیا صفات ہو کہ وہ صفات پر ہم عمل کرتے جائیں تو ہم بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنا دیں, ہم بھی اس مقصد سے جیے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا, اور وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے. اس کی اہمیت کو سمجھے, اس کی معرفت حاصل کرے کہ حقیقت میں اللہ جو ہمارے لیے یہ حیات دیا ہے اس کو بھرپور طریقے سے جی کر ہم یہاں سے جائیں. تو وہ مثال کے لیے وہ کون سا کردار ہے جو سامنے دیکھ کر اس کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلائے تو ہماری کامیابی ہو جائے. وہ کردار کو دیکھنا ہے تو پہلے وہ کیریکٹرسٹکس کون سی ہیں. عزیزان گرامی عالی قدر, ناظرین کرام, یاد رکھے جب دیکھنا ہے تو ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جس انسان کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ خود کامیاب ہو, تب ہی وہ کامیابی کی طرف ہم کو لے کر جائے گا. اگر وہ ناکامیاب ہو تو پھر ہم کو بھی ناکامیابی کی طرف لے کر جائے گا. تو وہ انسان کامیاب انسان ہو, تب اگر ہم اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں تو ہم بھی کامیاب ہوں گے. اور کامیابی صرف 2-4 دن کی, 2-4 سال کی کامیابی نہ ہو, ہر حال میں وہ کامیاب ہو, اپنے گھر میں رہے, ازدواجی تعلقات میں کامیاب ہو, اپنے بچوں سے تعلقات میں کامیاب ہو, میدانوں میں آئے تو جنگ میں کامیاب ہو, محراب میں آئے تو عبادت کرتا ہوا کامیاب ہو, ہر لمحہ وہ کامیاب ہو. کامیاب انسان جو ہے اتنی کامیابی کہ سر پر اس کے ضربت لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر کہے فزت برب الکعبہ, کعبے کی رب کی قسم علی کامیاب ہو گئے. ایک علی ایک ایسی الگو, ایک ایسی مثال ہے کائنات میں کہ جو کامیاب ہی کامیاب ہے, اور جو اس نقش قدم پر چلیں گے ان کو بھی کامیابی نصیب ہونے والی ہے. تو یہ پہلی چیز کہ خود وہ کامیاب ہو. اور آپ دیکھیں اس کی جھلک ملتی ہے انہی کے نور نظر لخت جگر حسین ابن علی میں, جب عرفہ میں آ کے آپ کہتے ہیں کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے عرفہ کا تو آپ نے فرمایا پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا, اور جس نے تجھے چھوڑ دیا دنیا کے پیچھے اس نے کچھ نہیں. ادھر بابا کہہ رہے ہیں تلوار لگ رہی ہے فرق مبارک پر کہ علی کامیاب ہو گئے, ادھر حسین کہہ رہے ہیں کامیابی کس میں ہے, جس نے اسے پا لیا اس میں کامیابی ہے. تو یہ تسلسل ہے, یہ سلسلہ ہے, یہ نور کا کامیابیوں کا. اگر ہم کو کامیاب ہونا ہے تو یہی نقش قدم پر ہم کو چلنا پڑے گا. آج کے پرآشوب زمانے میں آج کی زندگی جب بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہے, بہت تیزی سے آج تربیت بگڑ رہی ہے, تو ہم کو ضرورت ہے کہ رک کر ہم تدبر کریں, انٹروسپیکٹ کریں کہ آخر ہم کو کس طرف جانا ہے, کون سا رخ اختیار کرنا ہے, کیسی حیات ہم کو جینا ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں, کیونکہ ہمارا عنوان یہی ہے آج تیسری مجلس کا, تقریر کا, کہ قل ان الصلاۃ والنسک, کہ آپ کا جینا, آپ کی عبادت, آپ کی نماز اور آپ کو دنیا سے جانا. محکم آیت جو مکمل دلالت کر رہی ہے اس زندگی پر, اس کا بعد نبی کی حیات سوچنا. اسلام چاہتا ہے کہ پہلے انسان جیے, اسلام نہیں چاہتا کہ انسان آبادیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں پر اپنی زندگی کو بسر کرے. اسلام نہیں چاہتا کہ انسان مشکلوں کو چھوڑ دے اور بھاگ جائے. اسلام چاہتا ہے کہ انسان مشکلوں کا سامنا کرے, فیس کرے پرابلمز کو, تبھی اس کا سلوشن ملے گا. اور دیکھے کون سی ہستیاں ہیں جو مصیبت میں مددگار ثابت ہو. آپ دیکھیں کہ فوج ہو, کہ جنگیں ہوں, مصیبت کا وقت ہو, رسول اعظم کو دیکھیں, ان کے کردار کو دیکھیں,
کہ کس طرح سے مصیبت میں رسول نے تعلیم دی ہے کہ ناد علی مظہر العجائب، پکارو علی کو جو مظہر العجائب ہے. تم علی کو مشکل کشا پاؤ گے، ہر مصیبت میں تم علی کو مشکل کشا پاؤ گے. کہا کہ جیسے وہ رب العالمین ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، اور علی مشکل کشائے کائنات ہے، متقین کے مولا ہے. تو یہ مثال ہم کو لینی ہے زندگی میں کہ یہ کیریکٹر ایسا ہو کہ جو خود کامیاب ہو، تب وہ جو کہے گا اس پر چلو گے تو کامیابی ہی کامیابی. دوسری چیز جس کی جانب اشارہ کیا گیا ہے لکھنے والے فلسفے عرفان میں، علماء کرام نے بڑے بڑی کتابوں میں ملتا ہے کہ جو دوسری کیریکٹر اور چیز کو دیکھنا ہے کہ خود جس کو تم اپنا مثال بنا رہے ہو اس پہ یہ چیز ہے یا نہیں. وہ چیز ہے علم، وہ چیز ہے نالج. جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا بڑا وہ لیڈر ہوگا، اتنا بڑا قائد ہوگا. ایسے نہیں کہ انسانوں جیسا علم نہیں کہ جو لا تعلمون شیء کی منزل میں دنیا میں آیا، کوڑا کاغذ تھا، جہالت میں زندگی گزاری ہے، وہ کچھ تھوڑا علم حاصل کر لے. اللہ کہہ رہا خلیل علم ہم نے انسان کو دیا، اور وہ تھوڑا سا علم لے کر غرور و تکبر کر رہا ہے. اس علم کی بات نہیں کر رہا ہوں. مکمل جس کے پاس علم ہو، ہر سوال کا جواب جس کے پاس ملے، تو ویسا علم ہو، راسخ ہو جائے علم میں، ایسا علم ہو کہ وجود میں علم آ جائے، اٹھنے میں علم ہو، بیٹھنے میں علم ہو، روح میں علم آ جائے، خون کے قطروں میں علم رہے. تو پوچھا گیا یہ علم کا پیمانہ کیا ہے؟ کہا کہ جتنے اخلاق بلند ہوگے اتنا بڑا علم اللہ عطا کرے گا، اتنی بڑی حکمت اور اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ عطا کرے گا، اتنی بڑی کامیابی اللہ عطا کرے گا. اسی طرح سے کہ مصطفیٰ کو جب دین اور شریعت کو پہنچانا شروع کیا، آپ کا سن مبارک 40 برس کا تھا، تو 40 برس تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اتنا بلند کر دیا، خلق عظیم کا تمغہ مل گیا کہ بہترین سب سے اعلیٰ ترین آپ کے اخلاق ہے. آپ کو وہ مرتبہ ملا نبوت کا. اسی طرح سے آپ دیکھیں ملائے کائنات کے بلند اخلاق، اتنے بلند اخلاق، اتنا بلند کردار میرے مولا کا کہ آپ کو آپ کے لیے کہا گیا وہ من عنده علم الکتاب، اس کتاب کا مکمل علم جس علی کے پاس ہے. تو جس علم کی بات میں کر رہا ہوں وہ وقتی علم نہ ہو، چند دن کا علم نہ ہو، چند سال علم لیا اور چھوڑ دیا، وہ ایسا علم نہ ہو. میں جس علم کی بات کر رہا ہوں وہ علم ایسے دھسے رہے، ایسے راسخ ہو جائے، اتنا علم ہو کہ اب اگر جسم پر سر نہیں بھی رہا تو سر نوکے نیزہ پر رہے گا، اور وہ سر تلاوت قرآن کرتا ہوا سورہ کہف پڑھتا ہوا جائے گا. ایسے علم کی بات کر رہا ہوں. وہ علم، وہ کردار، وہ کیریکٹر وہ سامنے آئے گا تو پتا چلے گا کہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے. یہاں پر اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور اس کے بعد کی دنیا میں آخرت میں کامیابی. اور یہ کامیابی جس کی ہم بات کر رہے ہیں ناظرین کرام، صرف یہ نہ سمجھے آپ کہ کسی کے پاس دولت آ گئی تو وہ کامیاب ہے. یہ نہ سوچے کسی کے پاس اقتدار، حکومت آ گئی تو وہ کامیاب ہے. یہ نہ سوچے اس کے پاس طاقت آ گئی تو وہ کامیاب ہے. اگر ایسے ہوتا کہ صرف اگر دولت ہی کامیابی کے ضامن ہوتی تو پھر قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا جو کسی کے پاس نہیں تھا، وہ کامیاب کیوں نہیں ہوا؟ طاقت کی بات تھی تو فرعون کی کتنی بڑی حکومت تھی، تو صرف فرعون کے پاس اگر اتنی حکومت تھی تو وہ کامیاب کیوں نہیں کہلایا؟ شداد طاقتور تھا، کیوں نہیں کامیاب وہ کہلایا؟ تو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ دولت کامیابی نہیں ہے، حکومت کامیابی نہیں ہے، جاؤ حشم ملوکیت کامیابی نہیں ہے. کامیابی تنہا کافی نہیں ہے، دولت کے ساتھ اگر ہدایت ہو تب وہ کامیاب ہے، طاقت کے ساتھ ہدایت ہو تب وہ کامیاب ہے. اور پھر
ساری حکومت رکھنے کے ساتھ اگر ہدایت ہو تو کامیاب ہے. مثال دے دوں، اگر صرف دولت ہوگی تو قارون جیسا ہوگا جو ناکامیاب ہے، اور اگر دولت کے ساتھ ہدایت ہوگی تو خدیجہ کی دولت ہوگی جس نے مصطفیٰ کے لیے، اسلام اور دین کے لیے ایک ایسی کمک کی ہے ایسے وقت میں جب اسلام کو ضرورت تھی دولت کی. چونکہ ہدایت کے ساتھ دولت تھی اسی لیے وہ کامیابی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور اگر انسان زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کتابیں بھری پڑی ہے لیکن ایک کیریکٹر کو دیکھنا پڑے گا. اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، وہ بولتا کیسے ہے، اس کا سیلف کانفیڈنس کتنا ہے، اس میں انسانیت کتنی ہے، اس میں اخلاق کتنے ہیں، وہ کتنا بلند انسان ہے، اور کیا وہ مشکلوں میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہ دیکھنا ہے مصطفیٰ نے کتنی مصیبت، کیسے کیسے جنگیں تھی، سب چھوڑ کر چلے گئے لیکن تنہا میرے علی نے مدد فرمائی ہے. بدر ہو کہ دوسرے مقامات ہو، نبی کو بچایا ہے. سپر نبی کی بنتے ہوئے علی نے دفاع کیا ہے مصطفیٰ کا دفاع کرنا یعنی دین اسلام کا دفاع کرنا. وہ آپ دیکھیں وہی کردار حسین ابن علی میں دیکھا جائے گا. وہ حسین ابن علی جس کو رسول خدا نے اپنا بیٹا کہا، وہ حسین جس کو رسول خدا نے اپنی زبان چسا کے بڑا کیا، وہ حسین جنہوں نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو کنارا کیا، وہ حسین جنہوں نے آدم سے لے کر خاتم تک کی محنتیں اور مصیبتوں کو بچایا، وہ حسین جس کے لیے رسول اعظم نے کہا کہ یہ حسین میرا بیٹا ہے. آپ اندازہ لگائیں رسول خدا کس طرح سے محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. آپ دیکھیں بازار میں اگر جا رہے ہیں تو دیکھیں کہ کاندھے پر حسین سوار ہے اور کبھی ہاتھوں میں حسن کو تھامے ہوئے لے جا رہے ہیں. عید کا دن آ جاتا ہے تو پھر وہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں نانا سب لوگ اونٹوں پر سوار ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. اب رسول خدا خود سواری بن جاتے ہیں اور پشت پر حسن حسین بیٹھ جاتے ہیں. ایک کے ہاتھ میں ایک زلف ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ایک زلف ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا حسین ایک ہاتھ زلف کو تھامے ہوئے، حسن ایک ہاتھ میں زلف کو تھامے ہوئے. ایسے کبھی نہیں کہ حسین نے کہا دائیں مڑ جائے اور حسن نے کہا بائیں مڑ جائے. یہ مرضی خدا تھی، دونوں جس طرف کہتے رسول خدا ادھر مڑتے جاتے. تو یہ محبت تھی جو رسول نے بتایا. ادھر آپ مسجد میں ہیں، ادھر حسین داخل ہوئے، تیزی سے آ رہے ہیں، پیر الجھا اور زمین پر گرنا چاہتے. رسول اعظم نے خطبے کو روکا، تیزی سے آگے گئے، حسین کو سینے سے لگایا، پھر آ گئے ممبر پر بیٹھ کر کہا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. لوگ حیران تھے کہ آ کر یہ رسول خدا کیسے کہہ رہے ہیں کہ رسول نانا ہو کر نواسے سے. اس وقت تک سمجھ میں نہیں آیا جب تک کہ سن 61 ہجری 10 محرم نہیں. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، وہ قیامت خیز وقت تھا سن 61 ہجری 10 محرم، جہاں پر فاطمہ کا چمن ویران ہو گیا، جہاں پر شہزادی کی گودی خالی ہو گئی، جہاں پر رسول خدا نے جس حسین کو زبان چسا کے بڑا کیا، وہ حسین کو ظالموں نے اتنے تیروں اور تلواروں اور تبر کا نشانہ بنایا کہ حسین سر سے پیر تک لہو میں ڈوب چکے. یہ محرم یہ آج 3 تاریخ ہے. بتدریج آہستہ آہستہ آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حسین سے مقتل قریب ہوتا چلا جا رہا. یہ 3 محرم قیامت خیز، کیونکہ 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے ہیں، فرات کے کنارے خیموں کو نصب کر دیا گیا. میں اب یہاں پر رک کر بتانا چاہتا ہوں حسین کا وجود تو ثابت ہے، ادھر شہزادی فاطمہ بھی کربلا کے میدان میں آئی، کیونکہ شہزادی نے کہا کہ بھیا اس زمین سے چلے، کیونکہ یہاں پر میں نے پہلا ختم رکھا، ایک آندھی چلی میرے بالوں میں جمع ہو گئی بھیا، میرا دل ہول کھا رہا ہے، ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے،
کہا کہ یہ کس کی آواز؟ نہیں پہچانا، یہ مادر گرامی ہے جو کربلا میں آ گئی۔ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں شہزادی آپ کربلا میں تو ہیں، لیکن گزارش ہے آپ کے چلیے کوفے میں مسلم کے 2 بچے بہت پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے ابھی ابھی دیکھا ہے ان کے بابا کے جسم کو سر سے جدا کر دیا گیا۔ ان بچوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ بچوں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ ان کے بابا کے پیروں میں رسن کو ڈال کر گلیوں میں کھینچا جا رہا، بچوں کو قید کر لیا گیا، چھوٹے بچے۔ آپ اندازہ لگائے وہ قید خانہ اندھیرا قید خانہ، کئی دنوں تک قید میں رکھا گیا۔ جب دربان کو بچوں پر رحم آیا تو اس نے دروازے کو کھول دیا، بچے باہر آئے۔ لیکن کم سنی کا عالم یہ ہے بچوں کا کہ رات بھر پھرتے رہے لیکن راستہ نہ مل سکا مدینے کا، تو بچے وہیں پر پانی پینے کے لیے بیٹھ گئے۔ دیکھا ادھر بی بی آئی ہے اور بی بی نے دیکھا کہ 2 چاند سے چمکتے ہوئے بچے اس شہر کے کوفے کے تو نہیں معلوم ہوتے، پیاس نے غلبہ کیا، پانی پی رہے ہیں۔ قریب آئی، شفقت سے سر پر ہاتھ رکھا، کہا کہ بچوں کیا بات ہے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ پوچھا یہاں کیسے آ گئے؟ کہا کہ ہم اپنے بابا کے ساتھ آئے ہیں۔ اب سمجھ گئی چاہنے والی اہل بیت کی تھی۔ کہا کہ بتاؤ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ کہ ہمارے بابا کا نام مسلم ہے۔ سینے سے لگا لیا کہ بچوں کیا کر رہے ہو؟ سارا زمانہ تمہارے خلاف ہے، فوجی اور اشقیا تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ کئی دن کے بھوکے بچے آئے ہیں اور گھر میں آئے تو اس مومنہ نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور کہا کہ دیکھو سو جاؤ، جب رات کا پچھلا پہر آئے گا میں تم کو پہنچا دوں گی شہر کے باہر، جہاں سے تم سیدھے مدینے چلے جانا۔ بچوں کو اطمینان ہو گیا، سکون مل گیا کہ ہاں اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ رات میں سو رہے تھے، رات میں کو خواب میں دیکھا۔ اے حسین کے چاہنے والوں اندازہ کیجئے، نیا شہر ہے، چھوٹے بچے ہیں، خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ رسول خدا آئے ہیں، بچوں کو سینے سے لگائے ہیں اور رسول چوم رہے ہیں۔ تو بڑے نے کہا چھوٹے بھائی سے کہ ابھی ابھی رسول خدا میرے خواب میں آئے، ایسے لگتا ہے ہمارا وقت آخر آ گیا۔ چھوٹے نے کہا میں نے بھی رسول خدا کو خواب میں دیکھا۔ ایک دوسرے سے لپٹ کر دونوں رونے لگے، آواز بلند ہوئی۔ حارث ملعون وہی گھر میں رہتا تھا، اس کی زوجہ مومنہ تھی۔ ایک مرتبہ آیا، صبح سے پھر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے بچوں کو لے کر چلا جائے، قید کر دے، اور کیونکہ انعام رکھا گیا تھا، لیکن ڈھونڈتا رہا، بچے نہیں ملے۔ ایک مرتبہ غیظ میں پوچھنے لگا بتاؤ تم کون ہو؟ بچوں نے ڈر کر کہا مسلم کے یتیم ہے، بس کہنا تھا، اتنے تماچے لگائے ہیں۔ کہا کہ میں تمہیں دن بھر ڈھونڈتا رہا، تم میرے گھر پر یہاں پر ہو۔ اب سامنے ایک تلوار کو رکھ دیا، بچوں کو ستون سے باندھ دیا رسی سے، اور کہا کہ صبح ہوتے ہوئے میں تمہیں اسی تلوار سے ذبح کروں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب بچوں نے کیسے رات گزاری ہوگی، تلوار کو دیکھتے اور اللہ اوپر دیکھتے ہیں، پروردگار ہم کوئی خطا کیے بغیر تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ اب صبح نمایاں ہوئی، ظالم بچوں کو کھینچ رہا ہے، بچے رک جاتے ہیں۔ وہ اس کی زوجہ جو مومنہ تھی بار بار کہہ رہی تھی ظالم کیا کر رہا ہے، کیوں اپنے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کو مقدر میں لکھا رہا ہے، یہ بنو ہاشم کے خانوادے کے چاند ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ دینا۔ ظالم بچوں کو کھینچ کر لے جانے لگا۔ بچے جو کل رات سے آئے ہیں اس عورت کو مومنہ اے مومنہ اے مومنہ کہہ کر پکار رہے تھے، لیکن اب کی بار جب وہ ظالم کھینچ کر لے جانے لگا تو بچوں نے کہا اے اماں ہمیں بچا لو۔ وہ مومنہ رونے لگی، لیکن اس کا اثر کچھ نہیں ہوا، ظالم سنتا نہیں تھا اور دونوں کو کھینچتا ہوا دریا کے کنارے لے کر گیا۔ آپ بتائیں اتنا ظلم، اتنی بربریت ہو رہی ہے، چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا اچھا بتا حارث تو ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ بچوں کی مظلومیت بتانا چاہتا ہوں۔ کہا کہ میں اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے انعام ملنے والا ہے امیر سے۔ تو کہا
अच्छा तुझे इनाम चाहिए ना, ये हमारी जुल्फों को काट ले, बाजार में बेच दे कहकर कि बनु हाशिम के खानवादे की जुल्फे हैं, तुझे अच्छी रकम मिल जाएगी। कहा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा गला चाहिए। बच्चों ने कहा कि अच्छा देख, हमारी वसीयत है, उसे पूरा कर दे। कहो क्या वसीयत है? कहा जब तू हमें कत्ल कर दे, हमारे जिस्मों से हमारे कुर्तों को जुदा करना, हमारे लहू में हमारे कुर्तों को मिला देना और मदीने हमारी माँ के पास भेज देना कहकर कि हम बेखता बेकसूर मारे गए। उसके बाद बच्चों ने कहा कि बस इतनी इजाजत है कि हम 2 रकत नमाज पढ़ लें। कहाँ इजाजत है? तो बच्चों ने 2 रकत नमाज पढ़ी दरिया के करीब। नहीं मालूम वो कैसी नमाज थी, खुदाई जोश में आई होगी। बच्चों ने कहा परवरदिगार, हम बगैर खता किए हुए तेरी बारगाह में आ रहे हैं। ये बच्चे एक दूसरे को देखकर रोने लगे। अंदाजा लगाइए आप अज़ीज़ान गिरामी, नाज़रीन कराम, छोटे बच्चे हैं, एक दूसरे से लिपटते जा रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। चाहता है जालिम एक का गला काटे, दूसरा अपना गला रख रहा है। दूसरे को हटाया तो बड़े ने छोटे पर अपना गला रख दिया। अब वाले हलीम ये मालूम क्या करे। एक मर्तबा जालिम ने चाहा कि कत्ल कर दे, लेकिन बच्चे काबू में नहीं आ रहे थे। वो जुल्म कर दिया कि शहजादी फातिमा की आवाज आई, जिस्मों से सरों को जुदा कर देता है और वो हाथ में जुल्फों को थामे हुए सर को ले लेता है और आगे बढ़कर वो जो जिस्मों को पानी में डाल देता है। ऐसे में फातिमा की आवाज आई, आओ मेरे लाल, मेरी गोदी में आ जाओ बेटा। ऐ हुसैन के चाहने वालों, मैंने मजलिस को तमाम कर दिया। आपको अल्लाह ने दिल दिया है, मैं जानता हूँ आपकी आंखों में आंसू है। अब ये मलून पहुंचा इब्न जियाद के दरबार में। दरबार भरा था, 2 छोटे छोटे सर जुल्फों को थामे हुए दरबार में लाया तो इब्न जियाद को गैस आ गया। कहा तूने ऐसे मासूम को ज़िबा कर दिया? कहा कि हाँ, इनाम की खातिर मैंने मासूम को ज़िबा कर दिया। इब्न ज़ियाद ने कहा अशकिया को बुलाकर और दूसरे सिपाहियों को बुलाकर कोई इनाम इसे नहीं दिया जाएगा, इसने मासूम बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, इसे वहीं कत्ल करना जहाँ पर इसने इन बच्चों को कत्ल किया है। अब सिपाही लेके चले ढूंढते हुए, आकर वो कौन सा मुकाम है कि बच्चों को इसने शहीद कर दिया। अब करीब दरिया के जाने लगे तो एक मुकाम नजर आया, उसने बताया यही मुकाम है जहाँ पर मैंने बच्चों के गलों को काटा। तो कैसे पता चला? वहाँ पर एक गड़ा बना हुआ था। यही गड़ा है। गड़ा कैसे बना? मलून कहने लगा, जब मैं एक भाई को ज़िबा करना चाहता था, दूसरा अपना गला उस पर रख देता, तो आखिर में मैंने एक को अपने जानू के तले दबाया। वो ऐसे अंगड़ाई ले रहा था, हाथ पैर मार रहा था कि गड़ा बनता गया। मैंने एक को ज़िबा किया, फिर दूसरे को ज़िबा किया। आवाज आ रही थी एक गरीब माँ की, हाय हुसैन, हाय मुस्लिम, हाय हुसैन, अला लानतुल्लाहि अला कौम ज़ालिमीन वस्सयाम अल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़ल्बिन यनक़लिबू। वाला आवे सदाए करबला। लाशों पर रूहे फातिमा रोती रही। रन में कातिल की सीना से हो गए अकबर शहीद। रन में कातिल की सीना से हो गए अकबर शहीद। ममता लैला
زخمی ہوا شان کٹے مر گئے عباس ساحل پر وفا روتی رہی خون کے آنسو زمین کربلا روتی رہی جسم زخمی روح زخمی تیغ کے نیچے حسین جسم زخمی روح زخمی تیغ کے نیچے حسین موت کے دل کے دھڑکنے کی صدا روتی رہی خون کے آنسو زمین کربلا روتی رہی ڈوبتا سورج بھڑکتی آگ خیموں کا دھواں دیر تک شام غریباں کی فضا روتی رہی خون کے آنسو زمین کربلا روتی رہی بیردہ اسلام کی شہزادیاں دربار میں بیردہ اسلام کی شہزادیاں دربار میں سر جھکائے شرم و غیرت سے حیا روتی رہی خون کے آنسو زمین کربلا روتی رہی انبیاء جن اور فرشتے آسمان تارے شفاعت فرشتے آسمان تارے شفاعت انبیاء جن اور فرشتے آسمان تارے شفاعت سوگ میں پیاسوں کے مخلوق کے خدا روتی رہی خون کے آنسو زمین کربلا روتی رہی خون کے آنسو زمین کربلا روتی رہی خون کے آنسو زمین کربلا روتی رہی زہرا اٹھا کے بتا دو اپنے وہیں سے. ہاں
ایسا کوئی نہیں ہے جس نے محبت نہ کی ہو جو کرتا نہ ہو. دس از مائی چیلنج. ماں سے محبت کرتے ہیں, اپنے پیر سے کرتے ہیں, اپنا اپنا لک آؤٹ ہے, اپنے طریقے سے سوچئے گا. کیا محبت کر تو لیتے ہیں, نبھانا بھول جاتے ہیں. محبت کر تو لیتے ہیں, نبھانا بھول جاتے ہیں. محبت کر تو لیتے ہیں, نبھانا بھول جاتے ہیں. محبت کرے تو لیتے ہیں, نبھانا بھول جاتے ہیں. لگا کر آگ سینے میں, لگا کر آگ سینے میں, بجھانا بھول جاتے ہیں. لگا کر آگ سینے میں, بجھانا بھول جاتے ہیں. لگا کر آگ سینے میں, بجھانا بھول جاتے ہیں. کہنا ہے ہم نے چراغ راہ کو منزل نہیں کہا. ہم نے چراغ راہ کو منزل نہیں کہا. طوفان کی موج کو کبھی ساحل نہیں کہا. دل چیر ڈالا آپ نے نظروں کے تیر سے, پھر بھی حضور آپ کو قاتل نہیں کہا. آگ سینے میں, بجھانا بھول جاتے ہیں. لگا کر آگ سینے میں, بجھانا بھول جاتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے لائف میں. توجہ چاہتی ہوں. کیا نہ جانے کس طرح کے لوگ ہیں اس دور میں اب تو. نہ جانے کس طرح کے لوگ ہیں اس دور میں اب تو. نہ جانے کس طرح کے لوگ ہیں اس دور میں اب تو. رلا تو دیتے ہیں لیکن, رلا تو دیتے ہیں لیکن, رلا تو دیتے ہیں لیکن, ہنسانا بھول جاتے ہیں. کہنا ہے کہ کون کہتا ہے کہ قاتل کے حوالے کر دو. کون کہتا ہے, جناب سبھی سے توجہ چاہتی ہوں, کون کہتا ہے کہ قاتل کے حوالے کر دو. خود کو یوں نہ کسی مشکل کے حوالے کر دو. تم کو ہو میری محبت پہ یقین تو دانا, اپنے ہر غم کو میرے دل کے حوالے کر دو. اور بڑا ہی حسین شعر کہا ہے, توجہ چاہتی ہوں. یہ کیسا پیار
इनके चाहने वाले। ये कैसा प्यार है कैसे इनके चाहने वाले। और हमारी खवातीन हजरात भी बैठी हैं, बहुत मजा ले रही हैं। कहना है कि घर की बड़ी शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। ये कैसा प्यार है कैसे इनके चाहने वाले। कहना है कि तेरी वफा को अभी तक संभाल रखा है, तेरी वफा को अभी तक संभाल रखा है। तेरे ख्याल का कितना ख्याल रखा है। बस एक तेरी मोहब्बत की परवरिश के लिए हर एक दर्द को दिल से निकाल रखा है। ये कैसा प्यार है कैसे इनके चाहने वाले। ये कैसा प्यार है कैसे है इनकी चाहने वाले। ये कैसा प्यार है कैसे है इनके चाहने वाले। ये कैसा प्यार है कैसे है इनके चाहने वाले। जख्म देते हैं और मरहम, जख्म देते हैं और मरहम लगाना भूल जाते हैं और लगाना भूल जाते हैं और लगाना भूल जाते हैं। जख्म देते हैं और मरहम लगाना भूल जाते जाते हैं जाते हैं जाते हैं। हो, 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 हो,